کہ یہ باتیں کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے 3 دن سے۔ سیاد خود شکار میں پھنسنے کی بات ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اوروں کے لیے جال بچھایا، خود پھنسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام الحزن کا پورا باب موجود ہے، پورا سال موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی۔ شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں یعنی ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے، اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں۔ شرح صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا۔ یہ جو شق صدر کی بات ہے ہمارے ہاں اسرائیلیات میں سے ہے۔ اسلام خوشی کا کہتا ہے، اسلام نے کبھی غم کو اس طریقے سے نہیں کیا، حالانکہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ ہوتا نا سوگ، تو پھر جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ زندہ رہیں؟ 6 ماہ تک زندہ رہی، صحابہ کرام زندہ رہے، امام حسین زندہ رہے، وہ سوگ مناتے۔ اور یہاں پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں، کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں، کہ سید جواد نقوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے 3 دن سے۔ سیاد خود شکار میں پھنسنے کی بات ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اوروں کے لیے جال بچھایا، خود پھنس رہے ہیں، کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام الحزن کا پورا باب موجود ہے، پورا سال موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں زوجہ جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کر دیے، وہاں تو رسول خدا نے 1 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الغراء کے لیے سوگ کیا ہے، حضرت ابو طالب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سوگ کیا ہے۔ پوری سیرت نبوی موجود ہے ہمارے پاس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جہاں تک 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ کیا ہے، جس طریقے سے اس نے بھی ابجد کا حساب و کتاب لگا کے بتایا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، آپ کر لیں، مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی اہل حدیث پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ولادت کا دن مناتے ہیں یا وفات کا دن مناتے ہیں۔ مگر ہم یہ بتا رہے ہیں، پچھلی دفعہ جب یہ بزرگوار آئے تھے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے تعارف کرواتے ہوئے، آپ کلپ موجود ہے دیکھ لیں، کہا تھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے بیان کیا، اور ان کا ایک شاعر کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہتی رہی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ امسرنا لیا، یعنی آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، خود روایت ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ سے کہ بابا کے بعد اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، بابا کے بعد مجھ پر امت نے وہ مظالم ڈھائے، اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو راتوں میں بدل جاتے۔ یہ تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تو طے ہے کہ سوگ رسول خدا کی سیرت سے بھی موجود ہے، امام زین العابدین سے بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں، پھر میں انہی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ کا بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضرت آدم کا آپ نے حوالہ دیا، حضرت یعقوب کا آپ نے حوالہ دیا کہ حضرت یعقوب نے جتنا گریہ کیا، پوری زندگی گریہ، کوئی 25 سے 30 سال ہو جاتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے تک۔ تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہی کہ سوگ کی بات واضح ہو گئی۔ آپ آ رہے ہیں اس کی طرف، ساتھ میں اس کو شامل اس کے علاوہ یہ جو پتہ نہیں کیوں یہ آغا جواد نہیں ایک ہاتھ کے ہاتھ نہیں، 1 منٹ مجھے بولے، آغا میں ان کے درمیان نہیں بولا، اور اس میں نے مدت بیان نہیں کی، نہیں میں نے مدت بیان نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا۔ کتنا یہ غلط بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا، ان کا تو تھا نا، جناب رسول خدا کا تو تھا نا، امام زین العابدین کا جو عام الحزن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مکی زندگی کی بات ہے، اسلام کمپلیٹ ہوا ہے مدینہ میں آ کے۔ وضاحت کر دی آپ کی باری تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ میرے سامنے حضرت علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھائی میں ان کا مدافع نہیں ہوں، وہ اپنے نظریات کے خود مدافع ہیں، مگر ان کے آپ عمل کو دیکھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 20 سفر ان کے ہاں بڑے پیمانے پہ اجتماع ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، پورے 2 مہینے 10 دن وہ عزاداری کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو رسومات ہیں، وہ جو تعلیمات اہل بیت سے دور کرنے والی ہیں، وہ شاید ان پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان پہ معاملات کرتے ہیں، مگر اصل سوگ میں کوئی بھی سوال واقع نہیں ہوتا کہ اس میں سوال کیا جائے کہ یہ نہیں کیا جائے۔ حضور یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے، مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے،
پڑھا حضور نے نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ دبایا, اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا, مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے. تیسری مرتبہ, اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا کیا ہے, ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے, نام تو لونا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے. تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے, تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ بات سن کے بڑا لطف آیا. علامہ صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کی طرف بھی آ جائیں. صاحب شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں یعنی ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے, اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں, تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں؟ شرح صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا. بچپن کے اندر بھی ہوا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا, اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا, جیسے کہ حدیث کے اندر آیا, اور اس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا. دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر ہوا واقعہ معراج کے لیے. یعنی پہلے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا, اور رکھا کیوں, چونکہ کمال والی بات ہے. تو دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی. سرکار فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مجھے یہاں تک چاک کیا گیا. شرح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نشان اس وقت بھی لگا ہوا تھا علم نشرح کے سینے پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کو نکالا گیا, اور پھر آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا, اور پھر سونے سے بھرا ہوا ایمان اور حکمت کا ایک تسلا لایا گیا, اور لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انڈیل دیا گیا, اور پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا اور اسی طرح درست کیا گیا, اور آپ علیہ السلام پھر براق پر تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی, اور پھر لامحدود مقام تک چلے. یہ جو شق الصدر کی بات ہے ہمارے ہاں اسرائیلیات میں سے ہے. اچھا جی, یہ روایت بالکل موضوع اسرائیلیات میں سے. ایک تو موضوع کی بات آتی ہے نا, اس پہ نظر کریں کہ یہ ضعیف ہے, موضوع روایت ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں, موضوع روایت نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اسرائیلیات کا جو باب وارد ہوا ہے نا ان کی کتب میں, ہم اسرائیلیات کی کتب کو کہہ رہے ہیں نا, یا آپ اپنی کتابوں کو اپنی روایات میں بھی ہیں. میں ان کی جو شق الصدر والی روایت ہے ہمارے ہاں یہ اسرائیلیات میں شمار ہوتی ہے. جہاں بھی اگر کہیں کتاب میں آئی ہے تو علماء اعلام جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا, اس لیے کہ یہ قابل ذکر ہی نہیں. جو فخر اسماعیل ہو اس کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کو سینہ چاک کر کے اور اس کو دھویا جائے, یہ قابل مقایسہ ہی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان والدین میں رکھا گیا ہے, جس کے نسب اور نسل کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو. جن والدین کے صلبوں اور رحموں سے وہ گزرے ان کی طہارت کا تو اتنا اہتمام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی طہارت کا اہتمام نہیں ہے. اور آ کر جبرائیل چاک کرے اور دل الگ نکال دے, یہ تو آج کل میڈیکل میں بھی ہوتا ہے. اور آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دل چاک, ابھی میرے دوست نے بتایا میرا دل نکالا تھا, میں دیکھ رہا تھا, وہ نیچے والے حصے کو سن کر دیتے ہیں, اوپر دماغ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ بالکل بالکل, دماغ بیدار ہوتا ہے, بدن سن ہوتا ہے, وہ پورا دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں آپ, میں تو انٹرنیشنلی میڈیا پہ کہہ رہا ہوں نا, جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی تائید کرے گا یا تردید کرے گا کہ مولانا نے جو یہ بات کہی ہے یہ درست نہیں ہے یا صحیح ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ رسول خدا کے لیے دل نکالا گیا, پھینکا گیا, بلکہ انہوں نے کہا پھینکا گیا. کچھ مادہ ایسا ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے یہ کلیئر آپ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو انسانوں کے اندر کمال ہوتا ہے, تمام چیزیں لوازمات ہوتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے منزہ پیدا ہوتے ہیں؟ پھر ان میں تو فرشتوں میں فرق نہ رہا, پھر وہ معلم میں انسان کیسے بن گئے؟ نہیں, جب انبیاء کرام پیدا ہوتے ہیں تو جن کی کمالی صفاتیں وہ درجے کی حد تک ہوتی ہیں. جیسے کہ حضرت, یہ درجہ بھی ایک اصطلاح ہے جو حضرت کے لیے شاید نہیں ہو, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہی سوال ہوگا, حضرت زکریا کے لیے یہی سوال ہوگا. جیسے کہ حضرت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے لیے, یہ کلیئر کر دینا. دیکھیں عبداللہ جب پیدا ہوتا ہے تو آیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں عام انسان میں ہوتی ہیں؟ وہ نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو کلیئر کریں. کمالات جتنے بھی ہیں وہ درجہ اتم پہ ہوتے ہیں. انی عبداللہ ہے وجعلنی نبیہ. پھر ان کی بات کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نبی مجھ سے بھی نہ بنائے, نبی جو ہے نا بال اور ناخن بھی نہ تراشے, جو کہ وہ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. نبی ارشاد پاک, آپ جو یہی بات آ گئی, یہی میں کمالات کی کہہ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں رسول خدا
نفسانی کمالات کے حصول کے لیے آپریشن کے محتاج نہیں ہے. وہ جب متولد ہوئے باکمال تھے, تمام انبیاء کی صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی, بس اظہار نبوت کے لیے 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا. ہماری نظر میں رسول پیدا ہوتے ہی, ان کی نظر میں بھی ہوگا, رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے, اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ متولد ہوتے ہی اپنی نبوت کا, اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں. بس ہمارے یہاں یہ روایت, یہ ہمارے یہاں روایت قابل قبول نہیں, بس ختم. یہ جو صدر والے ہاں, اسرائیلیات میں سے ہے, قابل قبول تو اور بات ہے, یہ اسرائیلیات میں سے. آپ کی کتابوں میں یہ روایت آپ کے راویوں سے ہے یا ہماری روایت اٹھا کے لگا کے کہہ رہے ہیں اسرائیلیات سے؟ میں یہ ہمارے ہاں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلیات میں سے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے راویوں نے نقل نہیں کیا. اگر کہیں سے ادھر ادھر سے آ گئی ہے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے. ٹھیک ہے.